جس طرح آج کل لوگوں کا مزاج ہے کہ بعض لوگ علماء کرام سے مختلف مجالس میں عجیب عجیب چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے علماء اور پھر ان کے مشورے سے قریش مکہ اور کفار مکہ بھی بعض دفعہ عجیب و غریب سوال امتحان کے طور پر کرتے تھے کہ جب یہ سوال کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب نہیں آئے گا تو معاذ اللہ اس طرح ہم لوگوں میں زہر کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فلاں چیز کا علم بھی نہیں ہے، فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ان عجیب و غریب سوالات میں سے پچھلے دور میں جو واقعات گزرے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کے بارے میں سوال، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے پچھلے زمانے، تو ان سے متعلق سوالات، تو اس طرح کے عجیب و غریب سوالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو انہی سوالوں میں سے ایک سوال انہوں نے کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بتلائیے کہ روح کیا چیز ہے، انسانی روح کیا چیز ہے، کہ اسی روح کی بنیاد پر انسان زندہ ہوتا ہے، جب یہ روح موجود نہ ہو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ قبر میں جو ہے عذاب یا رحمت والا معاملہ، وہ بھی اسی روح کی بنیاد پر ہے کہ روح کا تعلق جسم انسانی سے ہو تو جسم انسانی کو راحت محسوس ہوتی ہے جب روح جنت میں ہو، اور اگر انسان گناہ گار ہے اور روح جہنم میں چلی جائے تو روح کے واسطے سے پھر جسم انسانی جو قبر میں ہے یا جس جگہ بھی ہے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آخر یہ روح ہے کیا چیز؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ انسان کا جو عقل ہے وہ محدود ہے، وہ ہر چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان کو ہم نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور محدود عقل دے کر بھیجا ہے، اور جو چیزیں ضروری ہیں، ضروریات دین، عقل نے ان کو سمجھنا ہے اور بدن نے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی پیدائش کا مقصد۔ باقی ہر چیز کو سمجھنے لگ جانا، عالم برزخ کے کیا احوال ہیں، روح کیا چیز ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کے متعلق عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، پچھلی تاریخ کے متعلق عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اسی تھوڑے علم کو جو ہے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرو، باقی جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو پوچھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ انسان کی زندگی محدود ہے۔ تو اس لیے جو لمحہ جو فرصت بھی ملے تو انسان اس وقت کو، اس لمحے کو نیک عمل کرنے کے اندر گزارے، غریب اور جو عجیب و غریب اور فضول چیزیں ہیں ان کے پیچھے نہ پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اس آیت میں سکھلایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو چونکہ تمہاری عقل محدود ہے اور روح کے متعلق پورا علم تمہیں سمجھ نہیں آ سکے گا، عالم برزخ کے پورے حالات تمہیں سمجھ نہیں آ سکیں گے، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ روح ایک اللہ کا حکم ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح ایک اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ حکم ہوتا ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ روح داخل فرماتے ہیں، انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ارادہ ہوتا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں اور وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو موت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر یہی روح جو ہے وہ انسان کے جسم سے نکلتی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے موت کا تو پھر انسان کو موت آ جاتی ہے، اور پھر عالم برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں۔ اگر آدمی نیک ہو تو اس کی روح بھی اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، یعنی جنت میں چلی جاتی ہے۔ جنت کی راحت اور لطف اور مزے جس طرح روح محسوس کرتی ہے اسی طرح جسم انسانی محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ روح بدکار آدمی کی ہے، گناہ گار آدمی کی ہے
تو یہ روح نیچے جہنم میں چلی جاتی ہے، اور جہنم میں جا کر جس طرح روح کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ بدن انسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو بدن انسانی کو بھی اسی کے روح کے واسطے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے روح کا مختصر تعارف، یہ ہے روح کی مختلف تعریف۔ بس اتنا سمجھ لو، اتنا سمجھنے کے بعد ضروریات دین میں مشغول ہو جاؤ روح کے متعلق، اور جس طرح دوسری چیزیں ہیں، معلوماتی چیزیں جن کا ضروریات دین سے تعلق نہیں ہے، ان کے پیچھے مت پڑو۔